فائدے ہیں کہ وہ ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ اگر نہیں مل رہے تو خرابی کہاں؟ ذرا سی بات انشاءاللہ بات کو تمام کروں. اگر ہم سے عبادت اس فرش اعضاء پہ آنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ کبھی غور کیا؟ ماتم شہید الشہداء کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس اعضاء کا فائدہ کیا ہے؟ فرش اعضاء پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرش اعضاء کیوں بچھائی گئی؟ اب ہمارے یہاں ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہم جو دیتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. کہتے سرکار زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے مجلس اعضاء کی بنیاد رکھی. کس لیے رکھی؟ تو ہم میں سے بڑا طبقہ یہ جواب دیتا ہے کہ اس لیے تاکہ میرے بھیا کا نام باقی رہے. یہ جواب ہم دیتے ہیں مگر یہ زینب کبریٰ کا جواب نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں ہم شہزادی کو اپنی سر پہ اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں. ہم انسان ہیں, کوئی برائی نہیں ہے اس میں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہمارے کسی رشتہ دار یا بزرگ نے کوئی نیکی انجام دی ہے, اچھا کام کیا ہے تو اس کا نام بھی باقی رہے. ہماری یہ سوچ ہے اور غلط نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں. ایک اذہانہ اگر کوئی بزرگ شخصیت بنواتی ہے تو اس کے نام سے جانا جاتا ہے تاکہ اس کا نام باقی رہے. مسجد بنوائی ہے تو باقی رہتی ہے. یہ ہم انسانوں کی اصل فطرت ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ جہاں کام کیا ہے وہاں نام باقی رہے. لیکن زینب اس درجے سے بہت بلند و بالا. زینب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھیا کا نام باقی رہے, اس لیے کہ زینب جانتی تھی بھیا کے نام کی بقا کی فکر کرنا زینب کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اس ذکر کی بقا کا ذمہ دار رب کائنات. یہ ذکر مٹ نہیں سکتا. پھر زینب نے فرش اعضاء کی بنیاد کیوں رکھی؟ اس لیے کہ زینب چاہتی تھی قیامت تک میرے بھیا کے نام کی جو کشش ہے اس ایسی کشش جو ہر قسم کے انسان کو, ہر قوم قبیلے کے انسان کو حسین کے نام پر جمع کر سکتے. آپ جانتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیجیے آپ لوگوں کو بلانے پہ مجبور ہو نہیں ہے, آ سکتے سب بغیر انویٹیشن. مگر کہیں بھی حسین کا فرش اعضاء بچھا دیجیے, نہ کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت, نہ کسی کا گھر جانے کی ضرورت, نہ کسی کو پکڑ کے لانے کی ضرورت. بس لوگوں کو خبر ہو جائے مجلس حسین ہے, ہر انسان اس فرش پہ چلا آتا ہے. زینب اپنے بھیا کے نام کی کشش کو جانتی تھی, اسی لیے اس کی بنیاد رکھی تاکہ اس فرش اعضاء پہ آ کے قیامت تک انسان آ کے میرے بھیا کی سیرت و کردار کو سیکھے اور یہاں سے درس زندگی حاصل کر کے رہے. یہ مقصدیت ہے. آج ہر ایک انسان باعمل بننا چاہتا ہے. اب ہمارے عجیب سی بات ہے جب ممبروں سے عجیب سی میں صورت حال بتاؤں آپ کو کہ اگر کوئی عمل کی بات کر رہا ہے ممبر سے تو ایک تو سب سے بڑا جرم یہی ہے آج کے دور میں. حسین کہہ رہے ہیں میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. آج کل اصلاح کی بات کرنا بھی ایک طرح کا درجہ دوم بن چکا ہے. یعنی جس مقصد کے لیے امام نکلے اس کے لیے کہتے ہمارے تو تبلیغی مولانا ہے, اس میں انٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو. تو جس مقصد کے لیے حسین نکلے وہی آج ہمارے لیے پسندیدہ خاطر نہیں جس کے لیے. لیکن ایک چیز ہے, اگر کوئی عمل کی بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں نماز روزے کی بات کر رہے ہیں. عمل اس چیز کا نام نہیں ہے. صرف عمل صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. اگر آپ سے ممبر سے یہ تقاضا کیا جائے باعمل بن جائیے تو نمازی اور روزہ نہیں صرف بلکہ عمل نام ہے کربلائی کردار کا. بس کربلا میں چلے جائیے, جو چیز ان کے کردار میں پائی جاتی تھی وہ جب سماج میں زندہ ہوگی تو با کردار اور باعمل سماج کہتا ہے. عمل ہے ذمہ داریوں کا. نمازی بھی بہت تھے, روزہ دار بھی بہت تھے, حاجی اتنے تھے کہ حسین مکہ میں چھوڑ رہے تھے کربلا جانے کے لیے تو مکہ حاجیوں سے بھر رہا تھا. اس سماج میں خرابی کیا تھی جس کے لیے حسین نے قیام کیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں. اگر باعمل سماج تھا تو پھر حسین کو
لا کے کھڑا کرنا چاہتی ہے. قرآن کی تعلیمات ہمیں وہیں کھڑا. اب ایک یزید جیسا فاسق و فاجر مسند خلافت اسلامی میں بیٹھا ہے اور سماج میں کہیں جرأت نہیں ہے آواز اٹھانے کی. ایسا سماج مردہ سماج ہے، ایسا سماج بے روح سماج ہے. آج کربلا کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس میں مشکلات، سماجی مشکلات، ناانصافی، ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائے. عمل یعنی کربلا، عمل یعنی کربلائی کردار، عمل یعنی کربلائی کردار. یہ چاہیے سماج کو زندہ کرنے کے لیے. اتنی مردری چھا چکی تھی کربلا سے پہلے. آپ سنتے رہتے ہیں ابھی پیغمبر کو 50 سال اس دنیا سے گئے نہیں ہوئے تھے کہ مسلمانوں کا عالم یہ ہو گیا تھا. مردری کی اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. ایک جس میں نماز روزے سب تھے، کہتے کہ شراب کے نشے میں ولید ابن عقبہ نے نماز صبح مسلمانوں کو 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھائی. اور یہ مولا کے خلافت تک آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی خلافت ثالثہ کے دور کی بات ہے، جب رسول کو اس دنیا سے گئے 25 سال بھی نہیں ہوئے تھے. تب یہ حال تھا اسلام کا. ایک شرابی آ کے نماز پڑھاتا ہے 2 کی بجائے 4 رکعت اور پھر مسلمانوں کی طرف مڑ کے کہتا ہے بتاؤ اگر کم رہ گئی ہے تو اور پڑھا دوں. کسی شاعر نے خوب کہا کہ کہو تو اور پڑھا دوں میں آج موڈ میں. اور کہیں کوئی اعتراض نہیں، کہیں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ تو اگر حاکم ہے تو کیا ہوا. شریعت پیغمبر یہ کہتی ہے. آپ اتنا دردناک صورتحال ہے. ابھی کربلا 61 ہجری میں ہوئی، تب ہوئے تھے 50 سال پیغمبر ہوئے. جنگ صفین کے لیے لشکر آمادہ اور تیار ہے. امیر شام نے حکم دیا لشکر کوچ کرے. نمازی اتنے بڑے تھے یہ لشکر والے کہ کہلایا کہ امیر شام جانے کے لیے ہم تیار ہے، اسلحہ وسلح سب ریڈی ہے، کوئی بات نہیں ہم تیار ہے، مگر اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آج بدھ ہے پرسوں جمعہ، ہم چاہتے جمعہ پڑھتے ہیں. اتنا بڑا نمازی ہے سماج. اب جب امیر شام نے دیکھا تو اپنے مشیر خاص امر جو مختار قریب تھا اس سے مشورہ کیا. اس نے کہا امیر اگر دیکھنا چاہتا ہے شریعت محمد کے مقابل میں اب تمہاری کتنی چلنے لگی ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا. مشورہ دیا اور ایک آرڈر آیا مسلمانوں کے لیے، بھائی تم نماز جمعہ ہی تو پڑھنا چاہتے ہو. کہاں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ پرسوں جمعہ ہے، پرسوں کی بجائے آج پڑھتے چلے جاؤ. اور تاریخ اسلام گواہ ہے سارے اس مجمع میں پہلی بار نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی. کربلا کا یہی احسان ہے. لوگ کہتے ہیں کربلا نے کیا دیا، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کربلا نے کیا دیا. کربلا کا احسان ہے سارے عالم انسانیت پر، ہر مسلک پر، ہر فرقے پر. اس لیے کربلا کا احسان ہے کہ کربلا نے جرأت اظہار عطا کی، کربلا نے ہمت عطا کی، کربلا نے جرأت عطا کی. اس لیے کہ پیغمبر کے بعد 50 سال میں گزرے تھے کہ اسلام کی یہ حالت ہو گئی تھی. آج کربلا کے بعد 1400 سال گزر گئے مگر کسی بھی قوم و قبیلے اور مسلک و فرقے میں نہ تو کوئی شرابی مسجد میں آ سکتا ہے، نہ کہیں بھی جمعے کی نماز مسجد میں پڑھی جا سکتی. اس سے بات پڑھی ہے محمد اور کربلا میں کے بعد جو عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا وہ عزاداری اسی جرأت اور مردانگی کے ساتھ تھی. جتنی تحریک کربلا کے بعد اٹھی اس نے بتا دیا کہ کربلا صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، کربلا سماج کو ایک جیتے جاگتے سماج میں بدلنے کے لیے، ایک فعال اور ایکٹیو سماج میں. آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کربلا کی تعلیمات کو اپنے سماج میں اس طرح زندہ کریں. بات کروں گا ہم سے کیا چاہتے ہیں معصوم، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو جس سماج میں رہتا ہو، جس سوسائٹی میں، اس سماج کا سب سے سربراہ انسان، سب سے بلند انسان، سب سے زیادہ اونچا انسان، ایسا چاہتے ہیں. اور واقعی
میں وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا. کس لحاظ سے سرکار؟ کردار کے لحاظ سے، بندگی کے لحاظ سے، کاروباری زندگی کے لحاظ سے، اوڑھنے پہننے کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سماج میں جس چیز کو ممتاز قرار دیا جائے، ایک چاہنے والے کو ایسا ممتاز ہونا چاہیے. آج ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری ہندوستانی شریعت آیا اس مقام پر ہے یا نہیں. ہندوستانی سماج میں ہماری عام مثال اور اوقات کیا ہے؟ ایک مذہب اہل بیت سے وابستہ قوم سب سے بلند ترین قوم ہے یا نہیں؟ عملی طور پر صرف طریقے سے ہمیں پوچھنا چاہیے. کس لحاظ سے مولا کہتے ہیں ہر لحاظ سے ہمارے چاہنے والے کو ممتاز ہونا چاہیے. اگر ہم ایسے بننا چاہتے ہیں، اس مقام پہ آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین راستہ یہی فرش ہے. ہمیں ایسے انسان میں بدلنے کے لیے. اب میں عرض کروں کہ دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں، بات عرض کرتا ہوں. کربلا عزت اور سربلندی کا راستہ ہے، اس لیے کہ حسین نے جو سبق کربلا سے دیا وہ پورے عالم انسانیت میں آج بھی ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کہا الموت اولا من رکوب العار، عزت کی موت زندت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ حرارت دے رہا ہے فکرہ تاریخ انسانیت کو. جب سوال بیعت کیا گیا تو امام نے جواب دیا اور یہ فطرہ ارشاد فرمایا، کیونکہ کربلا مردانگی اور شجاعت کا راستہ. آگاہ ہو جاؤ، اس خبیث ابن خبیث نے، اس ملعون ابن ملعون نے مجھے ایک دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. کون سا دو راہ؟ ایک طرف ذلت سے سر جھکانے کی زندگی ہے، ایک طرف عزت سے سر کٹانے کا راستہ ہے. بین الذلت والذلہ. میں دو راہے پہ کھڑا ہوں، یا تو سر جھکا کے زندگی گزاروں یا عزت سے سر کٹا دوں. اور اس مقام پر حسین ابن علی نے سب سے بڑا اپنا اعلان کیا جو آج تک انسانیت کو جان، زندگی اور حرارت دے رہا ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ کا. ذلت ہمارے محمد سے بہت دور ہے. ہم سر کٹا سکتے ہیں مگر ذلت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. اور یہ پہلا رہنما ہے کائنات انسانیت کا جس نے صرف نعرہ نہیں دیا بلکہ عملی ثبوت دیا. انسانوں عزت کی زندگی کے لیے اگر سر کٹانا پڑے تو سر کٹا دو، گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، مگر ذلیل ہو کے مت جیو. اور یہ پیغام ساری بشریت کے لیے، یہ بیان ساری انسانیت کے لیے ہے حسین کا. عزیزوں، تو پھر ہم تو اس پیغام کے سب سے بڑے نمبردار ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حسین سے درس ضروریت لیں. اور میں اپنے سماج کی بات نہیں کرتا، ہمیں اپنا یہ تجزیہ خود کرنا ہے. ہم ہندوستانی شریعت کے افراد کہاں کریں، مگر آج اگر آپ عالمی منظرنامے پہ نظر ڈالیں، عالمی منظرنامے پر جہاں پوری اسلامی دنیا میں مردگی چھائی ہوئی ہے، موت کا سناٹا ہے، بے غیرتی کا عالم ہے، 58 اسلامی ممالک ہیں سرکار جن کی زبانوں پہ پڑے ہوئے تالے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہر روز زمین لال ہو رہی ہے، ہر روز ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، مگر ان کی زبان پہ پڑے ہوئے تالے نہیں ٹوٹتے. 58 اسلامی ممالک میں ہر طرف بے غیرتی کا عالم ہے، سامراجی طاقتوں کی غلامی کا راج ہے. وہاں پوری دنیا میں اگر ظلم و استکبار کے سامنے کھڑے ہو کر اور آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کوئی قوم بات کرتی ہے تو وہی قوم زندگی کا سبق سیکھتی ہے. تجزیہ کر لیے، پوری دنیا میں نظر ڈالیے. آج ساری دنیا کے ساتھی اگر کسی قوم سے پھرراتے ہیں تو یہی قوم ہے جو جینے کا سلیقہ فرش شہزا سے سیکھتی ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس حسین کی تعلیمات. اور عزیزوں، اصل چیز یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم شریعت سے وابستہ ہیں، مذہب اہل بیت سے وابستہ ہیں، تو اصل زندگی وہی ہے جو ظلم ستیزی کے ساتھ گزاری ہے. ظالم کے سامنے میدان خالی کر دینے کا نام شریعت نہیں ہے، ظلم کے سامنے سیاہ سپر ہو جانے کا نام شریعت ہے. آج پوری دنیا لوہا مانتی ہے اس قوم کا، ہمیں بھی اس میں حصہ دار ہونا چاہیے. لبنان سے لے کر عراق تک اور عراق سے لے کر ایران تک پورے مشرقی وسطی میں اگر استعماری طاقتوں کی سازشیں کہیں آ کے ناکام ہوتی ہیں تو وہ یہی شریعت ہے. آج وہ پریشان ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس قوم کو نہیں کروا پاتے،
کیا وجہ ہے کہ ہم اس قوم کو نہ کسی سازش کا شکار کر پاتے ہیں، نہ کسی چال سے اس کو مار پاتے ہیں؟ انہوں نے تجزیہ کیا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے پاس طاقت کا جو راز ہے، ایک تو یہ حسین کا فرش اعضا ہے، جہاں ہر روز یہ مجلس اعضا میں جاتے ہیں اور یہ تذکرہ جو ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اظہر حسین وہ ہے جس نے عزت کی زندگی کے لیے گلا کٹا دیا مگر ظلم کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سبق اس قوم کو یہ درس دیتا ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے جھکنا نہیں۔ دوسرے، پوری دنیا میں ہماری اس مذہب کا ایک قیادت سے وابستہ مراجع کرام تقریر کرتے ہیں۔ آج ہماری طاقت کے دو راز اور انہی پہ سب سے زیادہ حملہ ہے۔ جہاں بھی آپ کو اس کے خلاف کوئی تحریک چلتی دکھے تو سمجھ جائیے وہاں دشمن کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے پاس قیادت نہ ہوتی تو ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو عام مسلمانوں کا ہے، جن کے پاس نہ کوئی قیادت ہے نہ کوئی نظام موجود ہے۔ آج ہمیں بیدار رہنے کی، اس لیے کہ شیعت مردانگی کی تاریخ ہے، شیعت عزم و حوصلے کی تاریخ ہے۔ دنیا میں جتنی سپر طاقتیں ہیں، آج جس قوم سے سب سے زیادہ ٹکراتی ہے وہ شیعہ قوم ہے۔ اس لیے کہ یہ کہنے کی نہ یہاں گنجائش ہے نہ کہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تعداد ہی کتنی نہیں، ہم یہ کہہ کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ تعداد کسی چیز کا نام نہیں ہوگا۔ کربلا نے 1400 سال پہلے ثابت کر دیا کہ مار کے ہمیشہ کردار سے جیتے جاتے ہیں، تعداد سے نہیں۔ کردار بہتر بھی ہو دنیا میں چھا جاتے ہیں، ظلم اگر سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہو تو اس کا ذکر بھی ٹی وی میں جاتا ہے۔ آپ جانیے، میں وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا، وہ تیزی سے ان باتوں کو عرض کروں۔ آج یہ خبریں پوری دنیا جانتی ہے، CIA کے یہاں سے نکلی تہران کی یونیورسٹی میں دیا جانے والا خطبہ نماز جمعہ ہر ہفتے ایوری ویک لائیو وائٹ ہاؤس میں سنا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ڈائریکٹ کیوں سنا جاتا ہے سرکار؟ کہیں آپ نے رپورٹ نہیں دیکھی ہوگی تو مکہ میں دیے جانے والا خطبہ سنتے ہو۔ مکہ کا عالم اسلام کا سینٹر ہے، مرکز مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں سنتے، مگر تہران ہی کا خطبہ کیوں سنتے ہیں؟ وہاں کا کیوں نہیں سنتا جہاں اللہ کو مسلمان جمع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ظالم جانتا ہے عالم اسلام کو اگر زندگی شریعت اور مردانگی کا سبق دیا جائے گا تو وہ تہران سے دیا جائے گا، مکہ سے تو وہی کہا جائے گا جو ہم تہران نہ کریں گے۔ جہاں کربلا نہیں ہے وہاں عزت کی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آج معمولی بات نہیں ہے، عرب کے چھوٹے سے گروہ نے جو اپنے ملک میں سب سے کم ہے، حزب ہے، لبنان کے جوانوں نے کیا کارنامہ کر دکھایا۔ 6 جنگیں عرب ملک مل جل کر اسرائیل سے لڑ چکے ہیں اور آج تک ساری جنگوں میں انہیں شکست کم دیکھنا پڑا۔ اسرائیل کی تاریخ میں اگر پہلی بار ذلت میں شکست کسی گروپ نے دی ہے تو حزب اللہ لبنان کے جوان کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے جو کربلا کا سے زندگی کا سبق سیکھتے ہیں، جو فرش اعزاز سے۔ اس لیے کہ جو میں نے حسین کا وہ نعرہ دہرایا ہے، ہاتھ میں نصر اللہ، سید حسن نصر اللہ نے بیروت کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے عالمی میڈیا کو خطاب کر کے بتایا کہ یورپ والوں، امریکہ والوں، تم چاہتے ہو ہم تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے، تم چاہتے ہو ہم زندہ جوائے کر لیں، تم چاہتے ہو ہم سر چھپا کے بھی نہ سیکھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کربلا سے سید الشہداء نے ہمیں پیغام دیا ہے ہاتھ ملت زندہ، ہے ہاتھ ملت زندہ، ہم زندہ جوائے نہیں کر سکتے، سر پہ آ سکتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج تک زندگی کی حرارت دے رہا ہے۔ تو ایک فرش اعزا پہ آنا صرف بیٹھ کر آنسو بہا کے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ حریت اور مردانگی کا درس حاصل کرنے کے لیے معمولی بات نہیں ہے۔ آپ عرب ملکوں پہ نظر ڈالیں، جہاں
ایک فرد کے لیے جہاں پوری دن رات وہاں کے مفتیوں کے ذریعے بتایا جاتا ہوں کہ شیعہ دین سے خارج ہے، مذہب سے خارج ہے، ایسی سرزمینوں کو جب سید حسن رسول اللہ کے لیے سروے کیا جاتا ہے تو آج 80% عرب کے نوجوان سید حسن رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو مانتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں جہاں سے عزت کی بات ہوتی ہے، جہاں سے مردان کی اور شرف کی بات ہوتی ہے، وہ یہی مملکت ہے، یہ وہی وجود ہے جو کربلا روشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا مردانگی اور شرف کا راستہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے دنیا میں جہاں بھی عزت کا تصور پایا جاتا ہے، پوری دنیا کی سطح پر عزت اور سربلندی اور اسلام کی سربلندی کا پرچم جس قوم کے ہاتھوں میں ہے وہ یہی قوم ہے جو فرش اعظم سے جینے کا سبق سیکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا جس کا لوہا مانتی ہے وہ یہی قوم جو فرش اعظم سے ہے۔ تو یہ کوئی بے مقصد چیز نہیں ہے، یہاں ہمیں اس لیے جمع نہیں کیا جاتا ہے، مقصدیت ہے۔ حسین کا پیغام حرارت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی دیگر اعمال پہ پابندیاں نہیں لگی، نماز پہ کبھی پابندی نہیں لگی، روزوں پہ کبھی پابندی نہیں لگی، حج پہ کبھی پابندی نہیں لگی۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ جب بھی پابندیاں لگی عزائے سید الشہداء پہ لگی، ماتم حسین پہ لگی۔ کیوں لگی سرکار؟ وہ بھی زندگی رہتے ہیں مگر دنیا جانتی ہے عالم اسلام اس سے اتنا بیدار نہیں ہوتا، مگر مجلس حسین، ماتم حسین جس تیزی سے انسانی سماج کو بیدار کرتا ہے اتنی تیزی سے کوئی حکم اسلامی بیدار نہیں کرتا۔ اس لیے کہ سینے پہ پڑنے والا یہ ہاتھ عزادار کے سینے کو تو تکلیف نہیں پہنچاتا مگر ظلم کے رخسار کو ضرور نہیں لگا سکتا۔ رات بھر ماتم کر رہے اس آخری دور میں صدام نے 32 سال عراق پہ حکومت کی اور وہاں جس چیز پہ پابندی تھی وہ یہی ماتم تھا، ماتم پہ پابندی۔ آخر کیا بگڑتا ہے؟ ایک عزادار اپنا سینہ پیٹ کے چلا جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ ایک ماتم دار اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے چلا جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ مگر نہیں، یہ ماتم نہیں ہے، آواز احتجاج ہے مسلسل، ظلم و بربری احتجاج، اس کی چوٹ ماتم دار کے سینے پہ نظر نہیں آتی مگر ظلم کے رخسار کا رنگ بدل رہتی ہے۔ اسی لیے اس پہ پابندیاں، اسی لیے اس پہ رکاوٹیں۔ ہم سمجھے ماتم اس لیے کرتے ہیں، حالات سمجھ میں آنا چاہیے، مقصد یہ سمجھ۔ عزیزوں اور بزرگوں، میں بہت زیادہ خستگی کا شکار ہوں اس لیے بڑی معذرت، لیکن ہاں کیوں ملی یہ شجاعت؟ اس لیے کربلا تاریخ شجاعت کا نام۔ سوچئے یہ حوصلہ مردوں میں بھی تھا، یہ حوصلہ عورتوں میں بھی تھا۔ جب گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ جس طبقے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے وہ خواتین ہیں، گھر کی ہیں، عورتوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے خاتون کا اگر گھر میں موت ہو جائے۔ کوئی سوچے زینب پورا کس ذات کا نام ہے؟ زینب کس ذات کا نام ہے؟ وہ خاتون جو اپنے پیچھے کربلا کی زمین پر 72 لاشیں چھوڑ کے آئی تھی، جب شام و کوفہ کے بازار میں آئی تو ایسی شجاعت اور مردانگی سے اٹھ گئی ہے کہ کوفے کو بھی الٹ کے رکھ دیا اور شام کو بھی الٹ کے رکھ دیا۔ اس لیے کہ زینب کسی مقام پہ ایک ایسی خاتون نظر نہیں آئی جس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، جو بے سہارا نہیں۔ زینب مردانگی اور شجاعت کا نمونہ تھی۔ اسی لیے شام، کربلا سے لے کے کوفہ اور شام تک علی کی بیٹی نے جو کردار ادا کیا اس نے شام و کوفہ کا نقشہ بدل دیا۔ آپ جانتے ہیں مسائل کے چند فقرے پڑھوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ روایتیں کہتی ہیں اہل بیت رسول 1 سال تک زندان شام میں رہے، پورا 1 سال گزر گیا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسا زندان جس پہ نہ چھت تھی، نہ کوئی فرش تھا، نہ سائبان، نہ کوئی بچھونا، اس میں آل محمد نے 1 سال گزارا۔ شیخ لکھتے ہیں جب کوئی انسان ایک کھلے موسم میں کھلی جگہ پر سال بھر رہے، ہر موسم میں تو اس کی کھال جگہ جگہ سے پھٹنے لگتی ہے، چہرے کی، ہاتھوں کی جلد۔ لکھتے ہیں کہ نورانی چہرہ سیدانیاں 1 سال تک زندان شام میں اس طرح رہی کہ ان نورانی چہروں کی کھالیں اور ہاتھوں کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے۔ 1 سال ایسے زندان میں گزر گیا جس میں دن بھر دھوپ پڑتی تھی، رات بھر روز پڑتی تھی۔ زینب کا مقام سیلانیوں کے ساتھ اس زندان میں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ سال بھر گزر گیا مگر زینب کبریٰ کے عزم و حوصلے نے
شام کو اس طرح پلٹ دیا. آپ سمجھتے ہیں یزید کو رحم آ گیا تھا آل محمد کو جو رہا کر دیا؟ یزید اتنا رحم دل نہیں تھا. نہیں، وہ رحم دل تھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے زینب نے جو کام کیا شام میں آ کر، اس کی وجہ سے یزید انہیں رہا کرنے پر مجبور ہوا. اس لیے کہ زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے شام کو اس طرح پلٹ دیا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کل تک جو شام کی عورتیں زرد و برق لباس پہن کر زینب کی بے ردائی کا تماشا دیکھنے آئی تھی، وہ ہر روز سیاہ لباس پہن کر زندان شام کے دروازے پہ جمع ہوتی تھی اور زینب کو کی مظلومیت کا بوسہ پیش کرتی تھی. پورا سال گزر گیا اور اب شام کی عورتیں ہر روز زینب کو فرصت دینے کے لیے زندان شام کے دروازے پہ آتی تھی. روایتوں میں لکھا ہے کہ شام کا جو زندان شام کا جو دروازہ تھا زندان باغ، وہ آل محمد کے کردار کو ساتھ کر دیکھتا رہا. سید سجاد کا کردار بھی دیکھا، زینب کلثوم کا کردار بھی دیکھا، نماز بندگی الہی، سجاد کو سجدوں میں دیکھا، عبادتوں میں دیکھا. اب وہ آخر میں اتنی سختی نہیں کرتا تھا جتنی شروع میں کرتا تھا. لکھا ہے روایتوں میں یہ واقعہ بھی اسی دور کا ہے. کبھی کبھی یہ زندان کا دروازہ بھی کھول دیتا تھا تاکہ ننھے ننھے بچے باہر کی دنیا بھی دیکھ سکے. سجاد کو بھی باہر جانے کی اجازت تھی، تبھی امام مسجد شام میں آ سکے تھے بیڑیوں اور ہتکڑیوں کے ساتھ. روایت کہتی ہے اب یہ اتنی سختی نہیں کرتا تھا، نرمی سے کام لیتا تھا. اب یہ سجاد کو دوپہر کی بھری دھوپ میں دیوار کے سائے میں بیٹھنے سے نہیں روکتا تھا. سجاد کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں جب تنگ ہو جاتی تھی تو زخموں میں چبھن پیش ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی سجاد کو. تو پہلے سائے دیوار میں بیٹھتے تھے تو یہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اب اتنی سختی نہیں کرتا تھا. ایک دن یہ زندان کا دروازہ سید سجاد کی خدمت میں آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سید سجاد میں اب سختی نہیں کرتا ہوں، مگر نرمی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. مجھے ایک شکایت ہے، اگر اس بات کی خبر یزید کو ہو گئی تو سختیاں پھر سے بڑھ سکتی ہیں. بیمار امام نے پوچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں اتنی سختیاں نہیں کرتا، مگر میں دیکھ رہا ہوں ہر رات کوئی بیوی زندان شام سے باہر جاتی ہے اور پشت زندان میں جاتی تھی. پشت زندان میں کوئی بیوی جاتی ہر روز رات کو ہوتی ہے. سجاد نے کہا اے لوگوں زندان، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سیلانیوں میں سے کوئی باہر نہیں جاتا، مگر اگر تو شکایت کر رہا ہے تو میں اپنی بھوکی زینب سے دریافت کرتا ہوں. آئے سجاد اپنی بھوکی اماں کی خدمت میں. بھوکی اماں زندان کے دروگا کو ایک شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ اماں وہ کہتا ہے کہ ہر رات کوئی بیوی زندان سے جاتی ہے اور پشت زندان پہ بابا کا نام لے کے گریا کرتی ہے. بھوکی اماں سے شکایت ہے. زینب نے کہا سجاد، زینب پورے یقین سے کہہ سکتی ہے کہ ان سیلانیوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں جاتا، مگر زندان مان سے کہو اگر وہ آواز آئے تو ہمیں خبردار کر دے، ہمیں بتا دے. روایت کہتی ہے رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دروازے زندان سے سجاد کے پاس آیا، بازو کو ہلا کے کہا سید سجاد اٹھو، دیکھو اس خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میرا بیمار امام اٹھا، اپنی پھوپھی زینب کو کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد پھوپھی کو بیدار کر کے کہا پھوپھی اٹھیے. کہا کیا ہے بیدار؟ کہا پھوپھی اما اس خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. روایتیں کہتی ہے آگے آگے زینب، پیچھے پیچھے سید سجاد زندان شام کے پیچھے کی طرف گئے. جیسے ہی پشت زندان پر پہنچے کیا دیکھا؟ زمین پر ایک سیاہ نقاب بیوی بیٹھی ہے جو ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہے. زینب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیوی میرا بہت شکریہ، جس حسین کو زینب نہیں ہو سکتی اس پہ رونے کے لیے تم آئی ہو. مگر خدا زندان کے پاس آگے نہ رویا کرو، اس لیے کہ ہم پہ سختیاں بڑھ سکتی ہیں. اسی اسنا میں اس خاتون نے چہرے سے نقاب الٹ کے کہا ارے زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے، میں تیری ماں پاتے ہوئے رہا ہوں. زینب جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے بھی اپنی قبر کو چھوڑ دی. بس الہی حق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا
والسر المستضعفين پروردگار جی تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہماری ذکر عبادت کو قبول فرما پروردگار جی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے دلوں میں محبت و معرفت و عشق بیت کو زیادہ سے زیادہ ہمارا حشر و نشر محمد علیہ